بالآخر وہ افسوسناک دن پہنچ گیا جس دن صدام حسین کو پھانسی ہونی تھی۔ ظالم فیصلہ سازوں نے اس ظلم کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کا انتخاب کیا، اور اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑک سکیں۔ پھانسی سے قبل صدام حسین نے اپنے ایک پہرے دار سے ایک گرم کوٹ مانگا۔ پہرے دار حیران ہوا کہ آپ کو تو تھوڑی دیر میں پھانسی ہو جائے گی، پھر کوٹ کا کیا کریں گے؟ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیکٹس 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ صدام نے کہا کہ چونکہ سردی زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ پھانسی کی طرف جاتے ہوئے سردی کی وجہ سے میرا جسم کپکپائے اور میری قوم سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی اور اس کو ایک گرم کوٹ دے دیا گیا۔ جب صدام حسین کو ان کے 12 امریکی پہرے داروں نے عراقی جلادوں کے حوالے کیا تو وہ 12 کے 12 امریکی کمانڈوز پھوٹ پھوٹ کر رو دیے، کیونکہ ان چند دنوں میں صدام ان کا پکا دوست بن چکا تھا۔ صدام حسین کا وکیل الدلیمی بھی اس وقت موجود تھا۔ پھانسی کے لیے جاتے ہوئے صدام نے الدلیمی پر الوداعی اور پیار بھری نگاہ ڈالی تو الدلیمی چیخ چیخ کر رونے لگا، لیکن صدام پر اعتماد انداز سے پھانسی گارڈ کی طرف بڑھا اور بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا، بلکہ مسکرا رہا تھا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو جلاد پھانسی پانے والے کو چہرے پر سیاہ نقاب پہناتے ہیں، کیونکہ موت کا سامنا کھلی آنکھوں سے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن صدام حسین نے چہرے پر نقاب پہننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو گلے لگانا چاہتا تھا، کیونکہ اس بہادر کو موت اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ بزدلوں کو زندگی عزیز ہوتی ہے۔ لیکن اس دن جلادوں نے ڈر کے مارے سیاہ نقاب پہنے ہوئے تھے تاکہ صدام کے چاہنے والے اس کو پہچان نہ سکیں اور وہ ان کے انتقام سے بچ سکیں۔ صدام آہستہ آہستہ پھانسی گھاٹ کی جانب بڑھا تو ان بزدل جلادوں نے صدام کو تکلیف پہنچانے کے لیے عراقی شیعہ مذہبی رہنما مقتدی الصدر زندہ باد کے نعرے لگائے، لیکن صدام خوفزدہ ہونے کے بجائے ان کے اوپر ہنسنے لگا کہ کیا مقتدی تم لوگ کوئی بہادری کا کام کر رہے ہو؟ یہ کوئی بہادری ہے؟ عجیب ماحول تھا۔ پھانسی دینے والے خوفزدہ تھے جبکہ پھانسی پانے والا مطمئن اور پرسکون۔ اس وقت کی تصاویر اور ویڈیوز میں جب صدام حسین کو ان بزدلوں کے درمیان گرا ہوا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی اکیلے شیر کو بہت سارے گیدڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ جب صدام کے گلے میں پھانسی کا پندہ ڈالا جاتا ہے تو بھی وہ پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے اور کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کلمہ شہادت پورا پڑھا اور پھر جب دوبارہ کلمہ شہادت دہرا رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد، ابھی اس نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ تختہ کھینچ لیا گیا اور صدام کا جسم جھول گیا۔ صدام حسین ہنستے ہنستے اور بہادری سے پھانسی چڑھ گیا۔ اس کو مارنے والے سمجھے کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، لیکن صدام موت سے پہلے صرف عراقی عوام کا ہیرو تھا اور موت کے بعد وہ پورے عرب بلکہ پوری اسلامی دنیا کا ہیرو بن گیا۔ صدام حسین کی ایک عادت تھی کہ وہ اچانک عوام کے درمیان ظاہر ہو کر ان میں گل مل جاتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک دن سرحد کا معائنہ کرتے کرتے صدام حسین ایک دور دراز کے گاؤں پہنچ گئے۔ ان کے پہرے داروں نے واپس چلنے کا کہا، لیکن صدام حسین نے جا کر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے لوگ اچانک صدام کو اپنے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئے اور فرتے جذبات سے اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ چند ہی لمحات میں پورے گاؤں کو خبر ہو گئی اور سب لوگ صدام حسین کے گرد جمع ہو گئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ صدام کے گلے لگ کر خوشی سے رونے لگے۔ صدام نے پوچھا، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ لوگوں نے کہا، کوئی پریشانی نہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ صدام نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، کیونکہ جس دن میں نہیں رہا تم میں سے کوئی سکون کی نیند نہیں سوئے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جس دن صدام چلا گیا اس دن سے عراق تو کیا پورا عرب بد امنی اور بربادی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں، روزانہ کے حساب سے سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج عراق اور عرب کے لوگ صدام حسین کو یاد کر کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم صدام حسین کو بچا سکتے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ظالموں نے اس کو مار دیا۔ عرب دنیا میں نوجوان، بوڑھے، بچے، خواتین سب اس کو ایک ہیرو کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ صدام کی تصویریں اپنی گاڑیوں، گھروں، موبائل کورز پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدام کے بعد عرب یتیم ہو گئے۔
صدام تنہائی عربوں اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اور دنیا سے لڑتا تھا، اور اب عربوں کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔